اسلامک انفو نوری چینل کے پیارے دوستو السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے کیا کیا نام تھے اور وہ کتنا عرصہ سوتے رہے، ان کو قرآن کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا اور اس واقعے کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اور اصحاب کہف کے کتے کی کیا حقیقت ہے، کیا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے، کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، جدید سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا مکمل قصہ، دلچسپ عجیب واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی بالخصوص اسلامک ویڈیو اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد ویڈیو ملتی رہیں گی۔ ناظرین، نبی کریم علیہ السلام کے دور میں قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے، ان سے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، لہذا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اللہ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، وہ رومن حکومت کے تحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، تو اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ اوپر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ کے اوپر اٹھا لیے جانے پر عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف شہر صفوف کے شرکاء تھے جو بادشاہ کے درباری تھے، اور یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور ایک باڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزیر ہوئے اور وہاں سو گئے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ اسی حال میں سوتے رہے۔ دقیانوس جب ان لوگوں کو تلاش کروایا، اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو بہت ناراض ہوا اور غصے میں حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان تھا۔ ناظرین، اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد، ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کے تانبے کے صندوق کے اندر رکھوا کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا۔ اسی طرح کی ایک تختی اس نے شاہی خانے میں محفوظ کروا دی۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنت بدلتی رہی، حتیٰ کہ ایک نیک دل انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا، جس نے 68 سال تک نہایت شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ ناظرین، اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ مرنے کے بعد زندہ اٹھنے اور قیامت کا لوگ انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا۔ وہ تنہائی میں اللہ کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگنے لگا کہ اے میرے پروردگار، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اٹھنے کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی دہشت اور ہیبت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ و برآمدام ہو کر بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کی۔ ناظرین، جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیکہ سے کہا کہ تم بازار سے کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیکہ غار سے نکل کر بازار گئے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یملیکہ یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے۔
یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان اور عیسائیت کا تو نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ پھر یہ ایک نان پائی کی دکان پر کھانا لینے گئے، دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکان والے کو دیا جس کا چال چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی سکہ کا دیکھنے والا بھی نہ رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کیا۔ حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ ناظرین، یملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ کیسے مان لیں، ان کو تو 300 برس پرانا ہے اور 300 برس گزر گئے، اس سکہ کا چال چلن بند ہو گیا اور تم تو ابھی بھی جوان ہو، صاف بتاؤ کیا حال ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے ہیں، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی کی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمادین شہر اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے، جب واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید وہ گرفتار ہو گیا ہے، دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا، اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان کو اس غار میں بند کرا دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگوں پر اصحاب کہف کا حال مطلع ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً بیدروس بادشاہ اپنے عمار اور اپنی عمادین شہر کو اپنے ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی۔ بادشاہ بیدروس سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی ہے جس سے موت کے بعد زندہ ہو کے اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا ہے۔ ناظرین، اصحاب کہف بادشاہ کو دعا دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ نے اصحاب کہف کا رعب لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ نے خود کی۔ بادشاہ بیدروس نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کو آیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن میں اس لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ انسان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، یعنی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے یہ قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ ناظرین، اصحاب کہف کتنے لوگ تھے؟ اس حوالے سے حدیث اور تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منبع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ان کے منبع میں ان کا نام یوں ہے: مکسلمینا، یملیخا، دیمومدس، املیکوس، مرتونس، بیرونس اور کشتونس۔ مگر طبری نے ان کا نام یوں ذکر کیا ہے: مکسلمینا، ماسلمینا، یملیخا، مرتونس، کستونس، ویبرونس، ویبروس، ویکرونس، یتبونس اور کالوش۔ جبکہ 8واں ان کا کتا جس کا نام قطمیر تھا۔ ناظرین، ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی یہ بس اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی نہیں بتایا ان کی تعداد کتنی تھی، اور ہمیں بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی سورۃ کہف کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف تو 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا،
اور کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا اللہ ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں سراسری گفتگو کریں اور ان میں کسی سے بھی ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کریں۔ ناظرین، سورہ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے دہنے کے اندر اپنے اگلے دونوں ہاتھ یوں پھیلائے پڑا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اکثر اہل تفسیر میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ہی تھا، بعض علماء نے کہا ہے کہ کتا نہیں شیر تھا۔ ناظرین، کئی مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، اور کسی مستند کتاب میں کوئی صورت نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اور مذکورہ غار کہاں واقع ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں کو اصحاب کہف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر دور کے فاصلے پر 2 شہر الرقیم اور ابو الندوہ میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے۔ اس کے متعلق بعض آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ اسی طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غار اصحاب کہف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ فلسطین کے شہر ابتر میں واقع ایک غار دمشق کے کوہ کاسیون کے نزدیک واقع غار شمالی یورپ کے شبہ جزیرہ میں غار کسکاس کے شہر نخجوان کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کہف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب کہف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ نے سورہ کہف کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ناظرین، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنہ سے بھی بچا رہے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جدید سائنس اصحاب کہف کے حوالے سے کیا کہتی ہے، اور کیا کسی شخص کا 300 سال تک سونا ممکن ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصحاب کہف کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے، اور کیا کسی شخص کا 300 سال تک سونا ممکن ہے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔